أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. یہ سورہ یوسف ہے اور کئی دنوں سے سورہ یوسف کے نزول کا شان نزول، اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے احسن قصص، عمدہ قصہ، قرآن میں بہت سے واقعات بیان کی گئے، اس میں فرمایا کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے. یہ کیوں فرمایا، اس کی بھی وجہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور خلاصہ یہ کہ اس سورت کے اندر جتنی نصیحت اور موعظت کی باتیں ہیں وہ ایک ساتھ کسی اور دوسری جگہ پر موجود نہیں. ہر انسان کے لیے اس میں عمل کا نمونہ موجود ہے. اگر آدمی بادشاہ ہے تو، رعایا ہے تو، اگر وہ باپ ہے تو، بیٹا ہے تو، قیدی ہے تو، یعنی جس بھی حال میں انسان زندگی گزار رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا نمونہ اس کے اندر پالے گا. ایسا ناممکن ہے کہ زندگی گزارنے میں کوئی ایسا وہ اس کی زندگی میں آیا اور اس کو اس سے نصیحت نہ ملے. جس بھی کیفیت میں ہو، وہ پریشان ہو، خوشحال ہو، اس کو اس صورت کے اندر نمونہ مل جائے گا اور اس اعتبار سے وہ عمل کرے. پس منظر میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ صورت ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہوئی. بڑی صورتوں میں اور صورتوں کا یہ امتیاز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ مکہ والوں نے حضور سے پوچھا تھا تنزن کہ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین کے رہنے والے تھے تو مصر میں کیسے یوسف علیہ السلام پہنچے. تو یہ صورت نازل کی گئی. ان کا منشا تو یہ تھا کہ حضور لاجواب ہو جائیں گے اور ہمیں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، یا یہ کہ غلط واقعہ بیان کریں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا. لیکن قرآن نے واقعہ تو بیان کیا ہی، صورت تو نازل کی، لیکن اس میں بہت ساری ان کو وارننگ بھی دے دی کہ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اسی طریقے سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی معاملہ ہوگا کہ یہ مکہ سے اگرچہ ان کو ہجرت کرنی پڑے گی، ایسے حالات پیدا ہو گئے، لیکن یہ بہرحال مدینے پہنچے گے. اور پھر جو صورتحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے سامنے ذلیل ہونا اور سرنگو ہونا، وہی صورتحال مکہ والوں کی ہوگی. پھر جس طرح یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، اسی طرح حضور علیہ السلام معاف کریں گے. یہ پوری تفصیل گزر چکی ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے آتا ہے اور پچھلی صورتوں میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں جو واضح طور پر ان میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی، یعنی عربی زبان میں، یہ تاکہ تم سمجھ سکو. یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو دشمنان دین ہیں، جو اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن عربی میں ہے تو یہ عرب والے جانے، ہم سے کیا لینا دینا، ہم تو انگریزی بولتے ہیں، ہم تو چائنیز بولتے ہیں، ہم تو دوسری زبان بولتے ہیں، لہذا جن کی زبان میں قرآن اترا وہ ایمان لائے، ہم سے کیا لینا دینا. یہ ایک بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب عالمی کیسے ہو سکتا ہے. جس مقام پر یہ اترا ہے وہیں پر اس کو محدود رہنا چاہیے کیونکہ اس کی زبان عربی. لیکن یہ بہت سطحی اعتراض ہے. اول تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک زبان کو معیار بنانا پڑے گا. کوئی بھی آسمان سے کتاب اترے گی، کسی ایک نہ ایک زبان کو ہی معیار بنانا پڑے گا. اگر یہ کہا جائے کہ ساری زبانوں میں وہ حکم اترے تو پھر تو چوچو کا مربع ہو جائے گا، وہ محفوظ نہیں رہ سکے گی.
تو قرآن اترا عربی میں ہے لیکن اس کا پیغام سب کے لیے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر کے سب تک پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر زبان میں اترے تو پھر یہ ہوگا کہ ہر لہجے میں اترے، تو لاکھوں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، ان گنت اس کے لہجے ہیں، پھر تو کہیں پر کوئی بنیادی چیز ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے یہ اعتراض کوئی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتا۔ امت کے اندر جب یونٹی پیدا کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، تو کسی نہ کسی ایک زبان کو بنیاد بنانا پڑے گا۔ پھر یہ اعتراض تو حضور پر بھی ہو جائے گا کہ پھر ایک ہی نبی کی کیا ضرورت ہے، مکہ والوں میں نبی آئے، مکہ والے جانے ان کا کام کیا نہیں، ہم کیوں ان پر ایمان لائیں؟ پھر تو ہر ملک میں بلکہ ہر زبان میں ایک نبی بھیجنا پڑے گا، پھر ہر گلی کوچے میں ایک نبی بھیجنا پڑے گا، کیونکہ ہر 10 کلومیٹر میں زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ پھر ہر آدمی کہے گا کہ ہمارے علاقے میں ہوگا، ہمارے خاندان میں ہوگا، ہماری نسل میں ہو، تو ایک بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنے گا۔ تو وحدت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سینٹر مکہ کو اس کا انتخاب کیا۔ عربی زبان جو ادبیت سے مالا مال ہے، دنیا میں کوئی زبان عربی ایسی نہیں ہے جو عربی کی قریب پہنچنا، تو کیا اس کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی پہنچ سکے۔ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں آپ لکھ دیں اس کے 10 ترجمے ہوتے ہوں، ایک ہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کھاتا ہے یا کھاتی ہے، میں یا وہ جو ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن عربی میں ایک سینٹنس لکھیں گے اس کے کہیے 4 5 معنی ہو جائیں پورے بالکل پرفیکٹ، وہ گویا مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی۔ تو جتنی ریچ زبان عربی ہے کوئی اور دوسری زبان اس کے قریب میں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ موقع اس بات کا نہیں ہے کہ وہ آیتیں پیش کی جائیں اور پھر اس کی پوری وضاحت کی جائے کہ کس طرح فساد اور بلاغت میں قرآن ممتاز ہے۔ بات صرف یہ کہی نہیں ہے کہ یہ اعتراض کے ساتھ عربی میں ہے لہذا عرب والے جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اترے لہذا عرب والے جانے، ہم سے کیا لینا دینا؟ تو یہ بہت سطحی اعتراض ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو نمائندہ بنانا ہے تو وہ کوئی ایک ہی ہوگا، ورنہ پھر اختلاف ہوگا اور وحدت باقی نہیں رہے گی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اس سے قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ہر چیز پر آندھے ہونا گر جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو خود اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ قرآن میں بہت سی اس طرح کی آیات ہیں جن میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو بات بھی کہی جائے سنی جائے تو کم سے کم اپنا دماغ بھی لگا، اللہ نے تمہیں عقل دیا۔ یہ نہیں کہ کسی نے کہا کوا کان لے اڑا آپ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہی چیز مکہ میں لوگ کہتے تھے کہ وجدنا علی آباءنا، ہم نے اس مذہب پر اپنے آبا و اجداد کو پایا کہ وہ یہ پوچھتے تھے، وہ پوچھتا، ہم بھی اسی کو پوچھ رہے ہیں، لیکن اپنا دماغ نہیں لگایا کہ انسان ایسی چیز کی پوجا کرے جو اس سے زیادہ کمزور ہے، جو خود اس کی ماتحتی میں ہے۔ انسان کن چیزوں کی پوجا کرتا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اگر آدمی ذرا بھی ذہن لگائے، دماغ لگائے، عقل سے کام لے تو وہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنا دماغ بھی تو لگاؤ کم سے کم کہ جو باتیں کہی جا رہی وہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورت کا جو نحن نقص علیک احسن القصص فرمایا کہ ہم سب سے بہتر سورت، بہتر قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سورت میں ایک پیغام اور ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے اور ایمان نہ لانے والوں کا نظریہ اور کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو اس کے احکامات کو مانتا ہے اس کا کیریکٹر اور اخلاق کیا ہوتا ہے، اور جو نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے اس کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام ورسز ان کے بھائی، ایک طرف یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، ایک طرف ان کے بھائیوں کا۔ بھائی اتنے مطیع فرما بردار نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینکا، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی ان کو معاف کر دیا۔ یہ مطیع لوگوں کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہاں مصر میں عورتوں والا واقعہ ہوا، یوسف علیہ السلام پر وہ عزیز مصر جو وہاں کا وزیر اعظم تھا اس کی بیوی عاشق ہوئی، اور پھر ایک پورا وہاں کے قصہ آ رہا ہے۔ اس میں ان عورتوں کا کیریکٹر کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر کیا تھا۔ تو اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ تم اس میں جج کر کے دیکھو، تم خود اس کا انصاف کر کے دیکھو کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اخلاق کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کس طرح پورے سماج کو، پورے انسانیت کے لیے فلاح اور بہبودگی کے لیے سوچتا ہے۔ اور جو لوگ اس مزاج کے نہیں ہوتے، ان کا ایمان اللہ پر، رسول پر نہیں ہوتا، وہ مطیع فرما بردار نہیں ہوتے، ان کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔ یہ تقابل بھی کیا گیا
اور یہ چیز حضور علیہ السلام کی زندگی اور کفار مکہ کی زندگی سے بھی یہ چیزیں تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے احسن قصص اس کے اندر فرمایا گیا. باقی اور اس کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو صورت آگے بڑھے گی انشاءاللہ اس کے فوائد سامنے آتے ہیں.